بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس کی آمد کے تذکرے ہیں کہ باغ سارا مہک اٹھا ہے؟ عرفان احمد خان، جرمنی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بار احباب سے بیعت لینے کے بعد فرمایا، آپ نے جو آج مجھ سے بیعت کی ہے یہ تخم ریزی کی طرح ہے، چاہیے کہ آپ اکثر مجھ سے ملاقات کریں اور اس تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے۔ جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 29، ایڈیشن 1988۔ حضور علیہ السلام کی اس نصیحت سے ایک ایسے احمدیہ کلچر کی بنیاد پڑی جس کے شیریں ثمرات احمدی نسل در نسل کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی نصیحت خلیفۃ المسیح سے محبت اور دلی لگاؤ رکھنے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی صحابہ بکثرت قادیان تشریف لایا کرتے، بلکہ حضور کے سفر سیالکوٹ، لاہور اور جہلم کے دوران بھی صحابہ حضور سے تعلق کو مضبوط بنانے اور دلی تعلق کے اظہار کے لیے ان شہروں میں حاضر ہوتے رہتے۔ عقیدت و محبت کا یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی جاری چلا آ رہا ہے، جو دوستوں میں باہمی محبت کے فروغ اور خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضور نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں خدا تعالیٰ کے خالص دوستوں کی جو 20 علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں درج ذیل 5 علامتیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، خالص محبت ان کو عطا کی جاتی ہے جس کا اندازہ کرنا اس جہان کے لوگوں کا کام نہیں۔ ان کو خارق عادت استقامت دی جاتی ہے کہ اپنے وقت پر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ان کی دعائیں بنسبت اوروں کے بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شمار نہیں کر سکتے کہ کس قدر قبول ہوئی۔ ان کی توکل نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اور اس کے ثمرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے آثار خیر باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کئی پشتوں تک ان کی اولاد اور ان کے جانی دوستوں کی اولاد پر خاص طور پر نظر رحمت رکھتا ہے اور ان کا نام دنیا سے نہیں مٹاتا۔ ازالہ اوہام، صفحہ 443، طبع اول۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز حال ہی میں اپنے کامیاب دورہ امریکہ سے واپس قصر خلافت اسلام آباد ٹیلفورڈ تشریف لائے ہیں۔ امریکہ کے 4 شہروں میں جہاں حضور تشریف لے گئے، خلافت احمدیہ کے جان نثار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوتے رہے، جس کا مشاہدہ راہگیر کی ان آنکھوں نے بھی کیا۔ اس احمدیہ کلچر کی بدولت بہت سارے احباب سے برسوں بعد ملنے کا نادر موقع بھی میسر آیا۔ خدا تعالیٰ کے ان خالص دوستوں کی آمد، خلیفہ وقت اور ان سے ملنے والے ہزاروں افراد کی آمد مقامی جماعت کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے، جس کو وہاں کے مقامی باشندے، مرد و خواتین اور بچے بہت ہی بشاشت قلبی اور خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ ڈیلس تعداد کے اعتبار سے امریکہ کی ایک چھوٹی جماعت ہے، لیکن آفرین ہے خدا کے ان شیروں پر جنہوں نے خلافت اور سلسلہ کی محبت میں ایک ہفتہ تک دن رات ایک کر کے مسیح موعود علیہ السلام کے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور مہمان نوازی کی، جبکہ ان مقامی احباب کو حضور کی آمد سے قبل بھی کئی ماہ تیاری میں صرف کرنے پڑے۔ جو چیز مشاہدہ میں آئی اور جس نے بطور خاص متاثر کیا وہ مقامی احباب و خواتین کا آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا تھا۔ جہاں حضور کی آمد خوشیاں اور مسرتیں لے کر آتی ہے، وہاں حضور کی روانگی کا منظر پوری فضا کو اداس کر دیتا ہے۔ جب قافلہ بیت الاکرام سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تو ایک افسردہ نوجوان کے ان غمگین الفاظ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا کہ ہم تو ڈیوٹیاں دیتے رہ گئے،
جس طرح سوچا تھا اس طور حضور کے قیام کو انجوائے نہیں کر سکے۔ دراصل ایک تو ڈیلس میں توقع سے زیادہ مہمان دور دور سے آئے۔ مقامی جماعت نے جمعہ کے لیے 2000 افراد کی تیاری کی تھی، لیکن حضور کے ڈیلس میں آمد کے ساتھ ہی مہمانوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا۔ دوسرے، مسجد قطع زمین کے ایک کونے پر اور حضور کی قیام گاہ دوسرے سرے پر تھی۔ درمیانی فاصلہ کافی لمبا ہونے کی وجہ سے مسجد کے نمازیوں سے بھر جانے کے بعد باقی احباب جنہوں نے خیمہ جات یا کھلے میدان میں صفیں بنانا ہوتی مسجد اور قیام گاہ کے درمیانی راستہ کے دوران زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ریلنگ کے ساتھ ساتھ ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین صف آرا ہو جاتی ہیں، جس سے لا محالہ انتظامیہ کے کام میں اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اخوت و محبت سے بھرپور یہ منظر آنکھوں کو بہت بھاتا۔ لوگ حضرت صاحب کو قریب سے دیکھ کر اپنے طور پر دلی جذبات کا اظہار کرتے اور میں بطور صحافی لوگوں کے چہروں پر پھوٹنے والی خوشیوں کو نوٹ کر کے محظوظ ہوتا۔ پورے ہفتہ کے دوران کئی بار الفت و محبت سے بھرپور مناظر سے آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ حضور کی ڈیلس میں آمد اور روانگی تک جو وقت میں نے وہاں گزارا اور بچوں کو جس دلچسپی سے اپنے کام میں مگن دیکھ کر جو تاثر میرے ذہن نے لیا، اس حوالے سے میں نے صدر جماعت شیخ حامد رحیم صاحب اور جناب خالد کڑک نائب صدر جو دورہ کمیٹی کے صدر تھے سے جو گفتگو کی وہ قارئین الفضل انٹرنیشنل کی نظر کرتا ہوں، تا ان نوجوانوں کے لیے دعا کی تحریک ہو جائے جن کو سلسلہ اور خلافت سے خالص محبت عطا کی گئی، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کو خارق عادت استقامت دی جاتی ہے کہ اپنے وقت پر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ دونوں حضرات نے بتایا کہ امسال فروری میں ہمیں ممکنہ دورے کے بارے میں بتایا گیا تو ہم نے فوری طور پر 3 افراد پر مشتمل ایک ابتدائی انتظامی کمیٹی ترتیب دے دی، جس کے ممبران میں وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق اضافہ کیا جاتا رہا۔ ابتدائی 3 ممبران میں صدر جماعت مکرم شیخ حامد رحیم صاحب، مکرم خالد کڑک صاحب اور مکرم کامران مرزا صاحب شامل تھے۔ ایک ماہ کے اندر مکرم منور احمد پراچا بھی کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ سب سے پہلے دورے کی پلاننگ ترتیب دے کر مرکز کو میری لینڈ ارسال کی گئی۔ منظوری کے بعد ہر ہفتہ پلاننگ کے کام کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ جوں جوں حضور کی آمد کا وقت قریب آتا گیا، ہماری انتظامیہ کمیٹی کے ممبران اور شعبہ جات میں اضافہ ہوتا گیا۔ فائنل انتظامی کمیٹی کے شعبہ جات اور ان کے منتظمین یہ ہیں: خیمہ جات منصور رانا اور چودھری محمود احمد، تعمیراتی کام منور احمد پراچا، آرائش کامران مرزا، قافلہ کوآرڈینیشن سعد فرید ملک، خارجہ امور عامر رحمان، وقف نو کلاس عطاء العلیم، لائبریری داؤد نصر اللہ خان، نظافت بابر چودھری، خدمت خلق عاصم احمد، پارکنگ احمد ملک، ٹرانسپورٹ حسیب شیخ، سیکیورٹی ولید سیال اور شیراز احمد، رہائش محمود احمد رانا، رہائش گاہ خصوصی محمد علی خان، ضیافت لنگر خانہ وسیم شیخ، کووڈ ٹیسٹنگ اظہر حسین، فرسٹ ایڈ ڈاکٹر جری اللہ، ملاقات مردانہ طارق حبیب اللہ، شعبہ سمعی و بصری سید عمار بن طلحہ، خدام افسر مقامی مصطفیٰ احمد ریجنل قائد کے ساتھ ریاض محمد، نصیر احمد، وسیم، ندیم، اشفاق منہاس، محفوظ شیخ، طارق ملک، سید نعمان، خضر اور انور رفیق کو ڈیوٹی دینے کی توفیق ملی۔ خواتین کی طرف صدر لجنہ مکرمہ شازیہ وقار خان کی سربراہی میں جو انتظامی کمیٹی ترتیب دی گئی وہ کچھ اس طرح سے ہے: ملاقات سائمہ شیخ، رجسٹریشن طوبہ ملک،
نظم و ضبط طاہرہ رحمان، سیکیورٹی عالیہ احمد ضیافت، ہنا محمود اور عبیرہ محمود، خدمت خلق طیبہ بشیر، کلاس وقفات نو ریحانہ شاہ، کووڈ ٹیسٹنگ شاذلی نصیر، آرائش و ترانہ فائزہ نعمان، فرسٹ ایڈ آصفہ اعجاز۔ لجنہ میں کام کرنے والی کارکنات کی تعداد 210 تھی، جن میں سے 137 کا تعلق ڈیلس جماعت سے تھا، 73 لجنات دوسری جماعتوں سے مدد کرنے آئیں۔ اسی طرح مردوں میں 325 معاونین نے خدمت کا حق ادا کیا، جن میں ڈیلس جماعت سے 150 اور دوسری جماعتوں سے 175 خدمت کرنے والوں نے سعادتیں لوٹیں۔ کئی ماہ ہر ویکینڈ پر صبح 10 بجے سے 1 بجے تک اور آخری 10 دن شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک وقار عمل کر کے مشن ہاؤس اور مسجد کو حضور اور مہمانوں کی آمد کے لیے تیار کیا گیا۔ شعبہ ضیافت کا اندازہ تھا کہ ایک ہفتہ کے دوران جمعہ سمیت زیادہ سے زیادہ 12,000 افراد کا کھانا پکانا ہوگا، لیکن اللہ نے مہمانوں کی تعداد میں برکت دی اور کل 15,000 افراد کا کھانا بنایا گیا۔ کیونکہ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد ہوٹلوں میں ٹھہری ہوئی تھی، اس لیے صبح نماز فجر پر آنے والے مہمانوں کو نماز کے بعد ناشتہ مہیا کیا جاتا رہا۔ مہمانوں کے بیٹھنے اور انتظامی دفاتر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 22 چھوٹے خیمہ جات، 10 بائی 10 اور 18 بڑے خیمہ جات 66 بائی 115 فٹ کے لگائے گئے تھے، جن کو 20 ٹن کے 6 ایئر کنڈیشن کولنگ مہیا کر رہے تھے۔ قبولیت دعا کا نشان۔ کیونکہ یہ جماعت ڈیلس کا پہلا بڑا فنکشن تھا جس میں باہر سے لوگ تشریف لا رہے تھے، اس لیے پولیس اور مقامی شہری انتظامیہ سے بار بار میٹنگز کرنا پڑیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا تھا، جو پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ مشن ہاؤس میں 120 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہے، لیکن خیمہ جات لگنے کے بعد اندر گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ بالآخر بہت دور پارکنگ کرایہ پر حاصل کی گئی اور وہاں سے لوگوں کو لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا۔ احباب جماعت اس بادل ناخواستہ کے لیے جانے والے فیصلہ سے مطمئن نہیں تھے، اس لیے بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ دوست دعا کریں، اللہ غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں قریب کوئی پارکنگ مل جائے۔ خالد کڑک صاحب بتاتے ہیں کہ جس دن ہماری پولیس سے آخری میٹنگ ہوئی اور پولیس چیف نے پوچھا کہ کوئی اور بات جس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہوں، تو میں نے پارکنگ کی دقت کا ذکر کر دیا۔ اس نے بتایا کہ مسجد سے ملحق 400 ایکڑ کا جو رقبہ ہے، میں اس کی مالکن کو جانتا ہوں، میں آپ لوگوں کا تعارف اس سے کروا دوں گا، آپ اس سے مل کر پارکنگ کے لیے زمین حاصل کرنے کی کوشش کر دیکھیں۔ چنانچہ پولیس چیف نے اس خاتون سے ہمیں متعارف کروایا۔ جماعت کا 4 رکنی وفد اس سے جا کر ملا اور تقریب کی تفصیل اس کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ وہ خاتون کسی معاوضہ کے بغیر 20 ایکڑ زمین کار پارکنگ کے لیے دینے کو تیار ہو گئیں، جو ہماری ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔ اب جب کہ حضور کی آمد کا وقت آیا، اس نے اپنی فصل جو بھی تیار نہیں تھی کٹوا کر زمین ہمارے حوالے کر دی، ہماری ضرورت کو اپنے نقصان پر ترجیح دی۔ چنانچہ بیت الاکرام میں سے پارکنگ کا راستہ مل جانا ایک معجزہ سے کم نہیں۔ اسی طرح جب جماعت نے بارش کے لیے دعا کی تاکہ فصل کٹنے سے ہر طرف جو گردہ کا ماحول ہو گیا تھا وہ مٹی بیٹھ جائے، خدا نے بارش برسا کر ہماری وہ مشکل بھی آسان کر دی۔ کھانا کھلانے کی مارکی میں نیچے فرش پر بچھانے کے لیے بعض مسائل کا سامنا تھا۔ کام کرنے والی کمپنی اپنے خرچ پر فرش بچھا کر دینے پر تیار ہو گئی۔ خالد کڑک صاحب نے بتایا کہ نامساعد حالات میں یا درپیش مشکلات کے حل میں خدائی مدد کے اتنے واقعات ہیں کہ ان پر ایک پورا مضمون لکھا جا سکتا ہے۔
ایسے سب واقعات حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر گواہ ہیں کہ ان کی دعائیں بنسبت اوروں کے بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شمار نہیں کر سکتے کہ کس قدر قبول ہوئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمت گزاروں کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو اس خدمت کا بہترین اجر دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس منشا سے حصہ پانے والے ہوں کہ پس جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشا کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ تبلیغ رسالت جلد اہم صفحہ 53۔ آواز شعیب خالد۔